وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو یہ وصیت کی کہ بچوں، تمہیں جب موت آئے تو مسلمان ہی مرنا۔ یہ دین کی عظمت، دین اور تہذیب کی اہمیت ایک نبی بلکہ دوسرے نبی اپنے بچوں میں ڈال رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مناجات اور دعاؤں میں سے ہمیشہ ایک دعا رہی ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اللہ، یہ جو دین کی باتیں تو نے مجھے سمجھائی ہیں اور میں نے دعائیں کر کر کے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ مجھے اپنی عبادت کے طور طریقے سکھا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ یہ میری اولادوں کے اندر بھی، میری اولاد کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ اور بار بار تلقین کی، دنیا کے دستور کے خلاف میں اور آپ اپنے بچوں کو ایسی جگہ آباد کرتے ہیں جہاں آمدن کے ذرائع کے، معیشت کے، کاروبار کے مواقع بہت زیادہ ہوں۔ کوئی دریاؤں کے کناروں پہ، کوئی سرگودے سے لاہور اور اسلام آباد، اور جس کی دسترس میں ہو وہ بیرون ملک اپنی اولاد کو شفٹ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ اس وقت بھی دو عظیم مملکتیں تھیں، لیکن عجیب بات ہے کہ وہاں سے اٹھایا اور وادی غیر ذی زرع، جہاں گھاس بھی نہیں ہوتا، جہاں پانی بھی نہیں ہے، وہاں لا کر آباد کر دی۔ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس آباد کر رہا ہوں۔ کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، مجھے دین چاہیے، یہ نماز کے پابند بن جائیں۔ مقیم الصلاۃ، ان کو اپنی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ رزق کا ذمہ دار تو ہے، وہ تو دیتا رہے گا۔ اپنی بیوی کو، ہمیں پیار ہے اپنی بیوی سے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پیار تھا۔ انبیاء نے بیویوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے، ہم ان کی ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اب تک کے اکلوتا بیٹا بڑھاپے کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں ملا اور اس کو بے آب ہو گیا، جنگل میں چھوڑ دیا، پانی بھی نہیں ہے، اور ایک پہاڑ کے پیچھے جا کے دعا کرنے لگ گئے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور آخر میں یہ تلقین ہے کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ بھائیو، یہی میری اور آپ کی جستجو ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو سمجھ دی ہے، یہ دین ہماری نسلوں میں منتقل ہو جائے، ان برکات سے ہماری نسلیں قیامت تک کے لیے متمتع ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ کی محنتوں سے خوش ہو کر انہوں نے اسلام پہ بڑی قربانیاں دی۔ انصار مدینہ کی اسلام کے اندر بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک موقع پہ خوش ہو کر دعا دی، اس دعا کا تعلق بھی میرے موضوع کے ساتھ ہے۔ اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اللہ نہ صرف ان کو بخش دے، ان کے بیٹوں کو بھی بخش دے، ان کے پوتوں کو بھی بخش دے، مطلب یہ ہے کہ ان کی نسلوں کو بخش دے۔
یہ میری بخشش کی دعا ان کی نسلوں تک جائے، ان کی نسل سے جو لوگ ہوں وہاں تک جانی چاہیے۔ نسلوں کی فکر کی ہے انبیاء نے، نبی علیہ السلام نے بھی دعائیں دی ہیں تو 3 پشتیں گنی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے، ان کے دین کی فکر ہونی چاہیے، ان کی عقبہ کی فکر ہونی چاہیے۔ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف فتنے نئے نئے نکلتے رہتے ہیں، اب سے نہیں، جب سے اسلام آیا تب سے ان کی ایک تفصیل ہے۔ اور اب بھی اسلام کی تہذیب کو، معاشرت کو، لباس اور تعلیم کو، مکمل ورثے کو ایک خطرہ ہے۔ علامہ اقبال نے اس تمام صورتحال کا جائزہ لے کر ایک جملہ کہا تھا، پیر ہے مسلمان جواں ہے لات و منات۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ مسلمان جو ابراہیم علیہ السلام کا نائب ہے، جو انبیاء کے دین کا علم بردار ہے، جو انبیاء کا فرزند ہے، جو انبیاء کی تہذیب کا وارث ہے، جو الوہی تہذیب کا علم بردار ہے، وہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے سامنے کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، اس کے ارادے پسپا ہیں، وہ بیچارہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے، اس کے پاس کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے، اس پہ کہنگی، فرسودگی، پسپائی، کنارہ کشی چھائی ہوئی، کیا کریں؟ اور وہ جو لات و منات کے ماننے والے ہیں، وہ جو کافر تہذیب کے علمبردار ہیں، وہ جو باطل قوتیں ہیں، ان کے پاس نئے ولولے، نئی للکاریں، نئے طور طریقے، نئے سلوگن، کرنے کے بہت سارے کام، مکر و زور کے لمبے جال، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں فرما دیا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ان کافروں کے پروپیگنڈے اور ان کے مکر اور ان کی چالیں اتنی زیادہ ہیں کہ پہاڑ ان سے سرک جائیں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ایسے ایسے نئے سلسلے کہ کوئی بھاں بھی نہیں سکتا۔ ایک عقل مند آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کہیں مسلم امہ اپنے ماضی کے ساتھ نہ جڑ جائے، کہیں ان پیارے نونہالوں کو اپنا درخشاں ماضی نہ یاد آ جائے۔ آج بھی یہی بات ہے کہ ہمارے اوپر پسپائی چھائی ہوئی ہے اور ان کے کرنے کے بہت کام ہیں۔ ہم نے انبیاء کی تہذیب کو دنیا میں اجاگر کرنا تھا، ہم نے اپنے کردار اور عمل سے دنیا کو اپنی طرف راغب کرنا تھا۔ اسلام دونوں طرح سے اٹیک کیا ہے اور دونوں طرح سے راغب کیا ہے، اپنی تعلیمات کے ساتھ بھی اور اپنے کردار اور عمل کے ساتھ۔ جب کافر ابو بکر صدیق اور صحابہ سے ملتے، وہ حیران ہو جاتے کہ یارو یہ انسانی پیکر میں فرشتے ہیں، ان سے معاہدے کیے، یہ معاہدے سے پھرتے نہیں ہیں، ان کی زبان پہ سچ ہے، یہ لوگ دنیاوی منافع کی بنا پہ اپنی آخرت کی کلائی نہیں موڑتے، اپنی آخرت کو بٹا نہیں لگاتے، یہ لوگ دیانتدار ہیں، ان سے ہم نے جتنا معاملات کیے ہیں یہ اتنے صاف ستھرے نکلے ہیں۔ اس چیز نے ان کو راغب کیا، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ کردار نے اور مسلمانوں کی تعلیم نے اسلام کی طرف راغب کیا ہے، اور اسلام اپنی تہذیب کو 1 سال کے اندر سرکل دلواتا ہے، کبھی قربانی کی صورت میں، کبھی حج کی صورت میں، کبھی رمضان کا ایک روح پرور ماحول، ایک برکتوں والا ماحول لانچ کر دیتا ہے، تاکہ ہماری وہ دین سے دوری، وہ الحاد، وہ جو ہمارے اوپر دنیا پرستی اور مادیت چھا جاتی ہے، وہ ختم ہو جائے اور پھر سے مسلمان نکل آئے، پھر سے اسے ایک حیات تازہ مل جائے، اسے جذبہ نو مل جائے،
اسے تازگی مل جائے، اور مل جاتی ہے۔ بڑے بڑے گنہگار دوبارہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، انابت اللہ اور رجوع اللہ کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ یہ پورے سال کے اندر اسلام اپنی تہذیب اور کلچر کو چکر دیتا ہے، تاکہ اس چکر میں آ کے ہم رننگ کے اندر آ جائیں، اور اسی میں سے ایک یہ قربانی بھی۔ بہرحال بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اس حیثیت کو سمجھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بھائیو، ہماری ذمہ داری دوہری ہے۔ ہم نے آج اور حال کی رنگینیوں، نشاط آفرینیوں اور ترقیوں کے ساتھ ساتھ ترقی روکنی نہیں ہے۔ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں سے پہلے جہان آباد کیے، بغداد آباد کیے، کوفہ و بصرہ آباد کیے۔ جب دوسرے لوگوں کی گلیوں میں اندھیرا تھا، کیچڑ تھا، ہم نے ہر میدان کے اندر اللہ کے فضل سے ترقی کے جھنڈے اور پرچم گاڑے ہیں۔ اسلام ترقی کے مخالف ہرگز نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس منبر و محراب کی اور میری ذمہ داری آپ کو بتانا وہ یہ ہے کہ حال کی نشاط آفرینیوں میں کھونا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی عقبہ کا خیال بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کی آخرت کا خیال بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا ایک سرا ہے، اس کا دوسرا سرا آخرت ہے۔ ہماری دوہری ذمہ داری ہے۔ میں اس کو بالفاظ دیگر یوں بیان کرنا چاہتا ہوں، ہم دوہری مملکت کے، دونوں مملکت کے شہری بننا چاہتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی حسنات بھی ہم نے لینی ہیں اور آخرت کی حسنات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگ بھی ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے، اور جو اس دنیا کی زندگی کے اندر ہی مستغرق ہو کے رہ گئے۔ ہم نے اس میں کھو نہیں جانا، اس میں گم نہیں ہو جانا۔ دنیا کمانی ہے، حلال طیب رزق کمانا ہماری شریعت میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے، عبادت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اس میں کھونا نہیں ہے، اپنی آخرت کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ ہمارا ٹارگٹ آخرت ہے۔ فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، آخرت کے بیٹے بن جاؤ، آخرت کو اپنے سامنے رکھو، آخرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے نصب العین بنا دو۔ آخرت کا صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ دنیا کا اگر نقصان ہو جائے تو ہو جانے دو، یہ عارضی نقصانات ہیں۔ منبر و محراب کی ذمہ داری یہ ہے، میری جماعت کی، میری یوتھ کی، میرے جوانوں کی محنت یہ ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے آخرت رکھی جائے، عقبہ رکھی جائے۔ ہم دونوں مملکت کے شہری ہیں، اس مملکت کے بھی۔ ہم یہاں بھی جوگی بن کے نہیں رہنا چاہتے، رہبان بن کے رہبانیت اسلام میں منع ہے۔ ہم یہاں کی ترقیوں سے بھی بھرپور استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے کیا، اور دنیا کو ترقیاں دی، دنیا کو شہر بسا کر دیے، اور ہم اپنی آخرت کو بھی صدمہ نہیں پہنچانا چاہتے۔ انجیل کے پیرایہ کلام کے اندر، جناب مسیح علیہ السلام کے پیرایہ بیان کے اندر، ہم آخرت کی بادشاہت کے شہری بھی بننا چاہتے ہیں، اور اس دنیا کے شہری بھی بننا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ حق ہے کہ ہم نے دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے، تو پھر میرے بھائیوں سادہ سی بات ہے، ہمیں آسمانی ہدایت کا سرا پکڑنا پڑے گا۔ ہمیں حبل اللہ المتین، اللہ کے اس مضبوط رسی کو پکڑنا پڑے گا۔ ہم کو قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ ہمیں حدیث کے ساتھ اپنا ناطہ اور رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہ دو اہم، روشن اور یہ پاور پلانٹ ہیں پوری انسانیت کے لیے، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے۔ اور میں اور میری جماعت ان دونوں پاور پلانٹوں کے ساتھ، توانائی اور ترقی کے ان دونوں روشن میناروں کے ساتھ
آپ کا سرا جوڑنا چاہتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھو۔ آج بھی اگر اس بلائی ہوئی دنیا کو، اس پریشان حال دنیا کو اگر امن کا ساحل میسر آ سکتا ہے تو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق آ سکتا ہے۔ مغرب کے اندیشے دور دراز کے اندر ایک یہ بات بھی ہے کہ مسلمان کا تعلق اپنے ماضی کی ذوفشانیوں سے جڑ نہ جائے، اپنے تابناک ماضی کے ساتھ اس کا تعلق جڑ نہ جائے، اور ممبر و محراب کی ذمہ داری آپ کو ان دونوں پاور پلانٹوں سے جوڑنا ہے، اور وہ ممبر و محراب کے خلاف ہے، وہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو کی پالیسی پر ہے۔ اور اگر ہمارا تعلق صحیح معنوں میں جڑ گیا جب پہلے جڑا تھا تو ہم نے ترقیاں کی، ہندوستان سے ہماری حکومت چلے گی لیکن ہماری تہذیب موجود ہے، اسلام کی تعلیمات اور تہذیب کے اندر یہ برکت موجود ہے، یہ تابناکی موجود ہے، وہ یہاں قدم رکھتی ہے وہاں اپنے ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ ہم نے 1000 سال سے کی حکومت کی، بلکہ لوگ بڑے حیران ہیں کہ یہ ہندو مت، یہ تو نمک کی کان ہے، ہر تہذیب کو اپنے اندر کھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تاریخ کے اندر ایک جملہ لکھا ہے، اقال الامم، یہ امتوں کو کھا جانے والی تہذیب ہے، اپنے اندر زم کم کے ختم کر دینے والی تہذیب ہے، لیکن اپنی اسلام اپنی تعلیمات کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندو مت اور برہمنیت کی بنا پر ہماری شادیوں کی بہت ساری رسومات کے اندر خرافات آئی ہیں، انہوں نے اپنے ڈراموں کے ذریعے ہمارے کلچر کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے ہمارے مرنے کے معاملات کے اندر بھی ساتیں تیجے چالیے داخل کیے ہیں، لیکن بہرحال اسلام کی تہذیب اپنے جداگانہ انداز کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ کھڑی ہے۔ بس میری گزارشات یہی ہیں کہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ، ان دونوں سرچشموں کے ساتھ، اسلام کی تہذیب کے ساتھ جڑ جانا ہے، اسلام کی عظمت کو پہچاننا ہے، اور جب ہمارا تعلق جڑ جائے گا اسلام نے یقیناً کروٹ لینی ہے۔ صدہا احادیث اس پر دلالت کنا ہے، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، دل بلند کیجئے، دل کڑا کیجئے، ہمت کیجئے۔ میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں اسلام کی عظمت کو سمجھیے، اور شرمندہ وہ ہوں جن کی کتابیں بدل چکی ہیں، تم شرمندہ کیوں ہو؟ شرمندہ وہ ہوں جن کی انبیاء کی تعلیمات زمانے کی دست برد کا شکار ہو گئی ہیں، تمہارے نبی کی تو ایک ایک فرمان موجود ہے، اس پہ علم رجال جیسا الہی فن موجود ہے، اس میں 5 لاکھ نبی کے علاوہ زندگیاں محفوظ ہیں۔ شرمندہ وہ ہو جن کے نبی کے 53 دنوں کے علاوہ اور کچھ دن محفوظ نہیں ہیں، جن کے نبی کی تگ و دوز مدین سے واپس مصر تک قرآن کی مرہون منت ہے، صفحہ تاریخ کے اندر ہر شے ختم ہو کے رہ گئی ہے، وہ شرمندہ ہوں۔ شرمندہ وہ ہوں جن کے دینی کتاب کا کوئی حافظ آپ مشرق کے مغرب کر نظر نہیں آتا، آپ شرمندہ کیوں ہیں؟ آپ کے ادارے زندہ ہیں اللہ کے فضل سے، آپ کے امام بخاری اور جامع رحمانیہ زندہ ہیں اللہ کے فضل سے، آپ کو کبھی حافظوں کا کال نہیں پڑا ہے۔ آپ کی شرمندہ وہ ہوں جن کی مذہبی کتابوں کی مذہبی زبانیں تباہ و برباد ہو گئیں، زبانیں کی دست برد کا شکار ہو گئیں، عبرانی عبرانیت کھو چکی، سریانی اپنا وجود کھو چکی، اور تم کیوں شرمندہ ہو؟ تمہاری زبان آج بھی 26 ملکوں کی سرکاری زبان ہے اور پوری ورلڈ پہ بولی جانے والی زبان ہے، اور علوم معارف کے اندر انگریزی سے زیادہ اس کا دامن وسیع ہے، تم کیوں شرمندہ ہو؟ تمہیں کس بات پہ شرمندگی ہے؟ تمہاری تعلیمات اگر علم وراثت پہ دنیا غور کر لے، وراثت وہ بھی تقسیم کرتے ہیں، بابے ان کے بھی مرتے ہیں، بخدا صرف علم وراثت اور اس کی تفصیلات پہ غور کر دے، دنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے بغیر نہ رہ سکے۔ ہماری عقیدے کے اوپر غور کر لے، ایمانیات کے اوپر غور کر لے، وہ کلمہ پڑھے بغیر نہ رہ سکے۔ ہماری عبادات قولی، مالی اور بدنی اور قلبی عبادات کا شیڈول دیکھ لے ترتیب کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ تعصب ان کے اندر نہ ہو، اللہ کی قسم وہ مسلمان ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔
ہمارے پردے، ہمارے آئلی قوانین، آج پھر ملک پاکستان کے اندر خانگی اور آئلی قوانین کو پھر بہت بڑا نقصان پہنچنے والا ہے۔ قانون اور بل منظور ہو رہے ہیں، ان کو تکلیف ہے کہ ہم اپنا گھریلو سسٹم، اپنا فیملی سسٹم تباہ کر چکے، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اسی طرح آ جائیں۔ علامہ اقبال نے ساری صورتحال کو دیکھ کر کہا تھا، ان بھٹکے ہوئے آہوں کو سوئے حرم لے چل، ان بھٹکے ہوئے آہوں کو، یہ حرم بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو پھر حرم جانا ہے، ان بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل۔ آپ کو سوئے حرم لے چلنے کی ضرورت ہے۔ کاش ہم سے ہمارا حرم دور نہ کیا جائے، کاش ہمیں حرمین کی زیارت کے مواقع مہیا کیا جائیں اور ہمارے اندر کی بے دینی ختم ہو کے ایک ابراہیمی جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ اوپر آئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، میں کہ میری نوا میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میں کہ میری نوا آواز کے اندر ہے وہ آتش رفتہ، وہ پرانی آگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلائی تھی، وہ جو دل کے اندر نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، میں کہ میری نوا میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ مسلمان کھو چکا ہے، اس کو دوبارہ تلاش کرنا ہے، اس کو تلاش کر کے دین پہ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما، اللہ ہمیں سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو قیامت تک کے لیے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً بنا دے۔ اللہ ہم تمام حاضرین کی، بلکہ تمام مسلمانوں کی اولادیں جو ہماری پشت قیامت تک کے لیے ہیں، اللہ ان کو زندہ رکھ تو اسلام پہ، اور موت آئے تو اسلام پہ۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر اسلام کا چلن فرما دے، اللہ ہمیں نبوی اخلاق و کردار عطا فرما دے، اللہ امت مسلمہ کو پھر عروج، استقلال، ترقی نصیب فرما دے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ ہماری یہ تمام عبادتیں قبول و منظور فرما۔ اللہ میرے بھائیوں کی قربانیاں، یہ مالی عبادت اپنے راہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ آج کے دن میں تیری ہستی، تیری نزدیک خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں۔ میرے بھائی اپنے جذبے سے یا اللہ تیرے راستے میں تجھے خوش کرنے کے لیے خون بہائیں گے، قبول و منظور فرما دے۔ اللہ قربانیوں کی جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، مجھے اور میرے بھائیوں کو وہ عنایت فرما دے۔ یہ قربانیاں یا اللہ ہمارے میزان کے اندر موجود رہیں، ریاکاری سے محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں خیر اور برکت نازل فرما دے۔ اللہ ہمارے نیک ارادوں کو تکمیل بخش دے۔ اللہ میری اور میری جماعت اور میرے نوجوانوں اور میری یوتھ کے جو نوجوان ہیں، ان کی کوششوں کو برابر فرما دے اور قبول و منظور فرما دے، قبول و منظور فرما دے۔ اللہ دنیا آخرت دونوں بہتر فرما دے، اللہ دنیا بھی بہتر فرما دے، ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، ہمارے حق میں جو خیر ہے وہ بھی ہمیں عنایت فرما دے، اس کے فیصلے بھی فرما دے۔ ہر قسم کی برائی سے، شر سے، بیماری سے، پریشانی سے، ضلالت و گمراہیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔